الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ مشرک لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں لم ينزل به سلطانا، جس کے بارے میں اللہ نے آسمان سے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ہاں، اللہ نے آسمان سے کوئی دلیل اتاری ہوتی پھر یہ اس راستے پہ چلتے تو کوئی سمجھ بھی آتی تھی۔ اللہ نے تو ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وما لیس لہم بہ علم، اور ان کو اس کا کوئی حقیقی علم بھی نہیں ہے، بس کئی سنی باتیں ہیں، فلاں نے کہہ دیا فلاں جگہ چلے جاؤ مراد پوری ہو جائے گی۔ سنی سنائی باتوں پہ جب انسان کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے نا، اللہ بھی گھماتے ہیں بندے کو پھیکے کی طرح۔ انسان جب اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے نا، اللہ گھماتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں، اور جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے نا، پھر اس کو اللہ کہیں نہیں گھماتے، پھر اس کو ضائع نہیں کرتے۔ حدیث میں اس کو مثال دی گئی ہے، وہ جب بندہ اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ فی ای واد ہلکہم، کس وادی میں جا کے مرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے اس بارے میں، نہ علم ہے، نہ آسمان سے اللہ نے کوئی علم اتارا، نہ کوئی دلیل دی، تو یہ ظالم ہے۔ وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا اللہ سے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر کیفیت ان کی بیان کی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو واضح ہیں بالکل۔ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، آپ پہچانیں گے کافروں کے چہروں پہ ناپسندیدگی کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں۔ وہ اللہ کے کلام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ بار بار توحید کو بیان کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، آخرت ہے، حلال حرام ہے، یہ ساری چیزیں سن کے ان کے چہروں پہ ناپسندیدگی کے اثرات آتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ ان پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات تلاوت کر رہے ہیں، برداشت سے باہر ہے ان کے لیے۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، اب یہ بہت برا ہے کہ آپ کا نظریہ، آپ کا ذہن جہاں بالکل مطمئن ہو گیا ہے، قرآن اس کے خلاف ایک چیز آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ کو بری لگ رہی ہے، طبیعت سے ناگوار گزر رہی ہے۔ آج میں نے سود پہ بات کی تو ہمارے ہاں کچھ دوست ہیں جو بینکوں سے وابستہ ہیں، تو وہ بعد میں مجھے نماز کے بعد بٹھا لیا۔ میرے اپنے والد صاحب بھی بینکر تھے، ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کا قرآن تبدیل کر دوں کہ میرے والد صاحب بینکر تھے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن ہماری ذاتی پسند ناپسند کتابیں نہیں ہیں، ہم قرآن کتابیں ہیں۔ ایک ملک میں فضا مسلط ہے نا سود کی،
اب بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں جو بینک سے وہ ہیں، لیکن حرام کو حرام سمجھنا یہ ضروری ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ حرام کو آپ حلال سمجھتے ہیں، یہ ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ غلطی ہوئی ہے، سب سے ہوتی ہے نا، تو اس غلطی پہ پھر انسان غلطی سمجھے گا تو توبہ بھی کرے گا نا۔ اب کوئی بیان کرنے والے کو اس لیے کہے کہ یار تو نے میری غلطی کے خلاف بات کر دی ہے، یہ کیا کر دی ہے مولوی صاحب آپ نے، یہ کیا بیان کر دی ہے بھائی، یہ تو کافروں کی حالت تھی نا، کہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ وہ اسی پہ حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے تلاوت کر رہے ہیں۔ بھائی وہ تو خیر خواہی کر رہا ہے، تو خیر خواہی کرنے والے کے الٹا خلاف ہو جانا، بھائی ایک دفعہ سمجھ تو لو بات کو۔ اب اللہ نے کرم کیا، اللہ کرے 2028 میں اس نحوست سے ہماری جان چھوٹ جائے، اللہ ہمارے ملک پہ جو نحوست کے سائے ہیں اللہ اس کو چھٹوا دیں، اور جن لوگوں نے کاوش کی خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اللہ ان کی عمر میں برکت دیں۔ یہ 75 سال کے بعد جا کے ملک میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ سود سے ہم جان چھڑوا لیں گے، ورنہ تو آج تک تو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے، لوگ کہتے تھے مولویوں کو پتہ کیا ہے معیشت۔ غلام احمد پرویز اور ایسے بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جو اس سود کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے دلائل دی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، ہمارے علماء اور ہماری جو ایک وہ تھی وابستگی تھی، اور جو ہم تھوڑے بہت کام آئے، اللہ نے اس کو صحیح موقع پہ استعمال کروایا۔ تو میرے مزاج کے خلاف اگر قرآن آ رہا ہے اور میں اس کو کہوں کہ یہ خاموش ہو جائے، یہ موضوع بیان ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کافروں کی حالت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا قریب یہ ہے کہ یہ حملہ کر دیں۔ قرآن میرے تابع نہیں ہے، ہم قرآن کے تابع ہیں۔ ہاں بیان کرنے والا اگر قرآن مجید سے غلط استدلال کر رہا ہے تو اس کو اسی کے برابر کا عالم روکے گا نا، آپ کو جس پہ اعتماد ہے اس سے پوچھ لیں کہ یہ بات اس نے صحیح کی ہے یا غلط کی ہے، لیکن اپنی ذہنی سوچ کے خلاف بات پہ آپ خطیب پہ چڑھ دوڑیں کہ یار تو نے یہ بات کیوں کی ہے، تو یہ حماقت ہے، اور یہ حماقت مشرکین کرتے رہے ہیں، ہم اسی رویش پہ چل پڑے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، اللہ کہتے ہیں یہ حرکت تمہیں بری لگ رہی ہے کہ تمہارے نظریے کے خلاف قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بھی بری بات جو تمہارے لیے بری ہے، وہ جہنم ہے۔ اب فیصلہ کر لو، ہمیشہ کی جہنم چاہیے یا اپنے نظریے اپنے سوچ کے خلاف جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ بات سننے میں عافیت ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کافروں سے، وبئس المصیر، اور بہت برا انجام ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کریں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک آسان سی مثال تمہیں بیان کی جا رہی ہے، اس کو توجہ سے سنو تو صحیح۔ استماع کا معنی ہوتا ہے توجہ سے کان سے کسی کی بات سن لینا، سنو تو صحیح۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے تم کسی کو بھی پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز یہ کسی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری کائنات کے وہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، سارے زور لگا کے ایک مکھی پیدا کر دیں تو مان جائیں گے ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ پھر چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، تخلیق نہیں کر سکتے، یہ تو اتنے نکمے اور کمزور ہیں۔ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے بھاگ جائے، یہ اس سے اپنی چیز نہیں چھڑوا سکتے۔ بتوں کے آگے مٹھائیاں پیش کی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اب اس پہ مکھیاں بھی تو بیٹھتی ہیں نا، اللہ کہتے تمہارے سامنے سے تمہارے حصہ وہ لے کے جا رہی ہے، وہ تو اس سے واپس لے لو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے نا، اسے واپس لے کے دکھاؤ۔ ضعف الطالب والمطلوب،
یہاں طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ کیا مطلب؟ جو ان لوگوں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، جو ان اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے اس سے امیدیں وابستہ کیا ہوا ہے، وہ کمزور ہے، اس کو سہارا سمجھ رہا ہے کہ یہ میری اللہ کے ہاں مددگار ہوگا یا میری مراد پوری کرے گا، اور وہ بیچارہ اتنا نکما اور کمزور ہے کہ اس کے سامنے مٹھائی آئی ہوئی ہے اور مکھی اٹھا کے جا رہی ہے، وہ مکھی سے بھی نہیں اپنا حصہ لے سکتا، وہ کسی اور سے قبضہ کیا چھڑوا کے دے گا، وہ تو اتنا کمزور ہے۔ تو طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ یہ آپ دوسرا معنی کر لیں، مفسرین نے دونوں معنی بیان کیے ہیں۔ بھائی طلب کرنے والا یعنی اس مکھی سے جو اپنی چیز واپس کھینچنا چاہے گا یہ بھی کمزور ہے، اور مکھی کون سا طاقتور ہے، ہوا سے اڑ جاتی ہے، ہلکا سا اشارہ کیا اڑ گئی۔ بھائی جو مکھی سے اپنا حق لینے جا رہا ہے وہ کمزور ہے کہ مکھی پہ اس کی طاقت نہیں چل رہی، مکھی کون سا طاقتور ہے، مکھی تو کمزور ہے۔ اب جو مکھی سے بھی اپنا حق نہیں لے سکتا وہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کو ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچانے کا حق تھا۔ کاش اللہ کی طاقت معلوم ہو جاتی تو ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا کئی لوگ ایسے ہیں ایسی گمراہی پھیلا رہے ہیں، آپ ان کے بیانات سن لیں، اللہ کا تو تصور ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے ہیں اللہ، فلاں کی کرامات بیان کر کے فلاں کی کرامات کرا کے فلاں کو فلاں 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 فلاں۔ بھائی ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور میں کئی دفعہ حدیث بھی بیان کر چکا ہوں، اللہ کہتے ہیں جو میرے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے تو میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، دشمنی نہیں کرنی، لیکن امیدیں کس سے وابستہ کرنی ہے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ جو اللہ والے ہیں ان سے دوستی رکھیں، ان سے دوستی رکھیں، ان سے ساتھ عقیدت رکھیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، لیکن اللہ کی طاقت کو پہچانو، اللہ اللہ ہے، اللہ نے اپنے اختیارات انبیاء کو نہیں دیے تو اولیاء کو کیسے دیں گے؟ تو یہ جو ہے اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اور ہر چیز پر اللہ ہی غالب ہے، اللہ کسی چیز سے مغلوب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز وہ کمزور بھی ہے، وہ مغلوب بھی ہے، ایک سے بڑا طاقتور والا آ جائے گا، اس سے بڑا طاقتور والا آ جائے گا، اس سے بڑا علم والا آ جائے گا، اس سے بڑا کیفیت والا آ جائے گا، یہ سارے مغلوب ہیں، صرف غالب اللہ کی ہستی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما دیں، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ بار بار اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور قرآن میں سب سے زیادہ اللہ اپنی طاقت اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ وہ جو اللہ کو پہچان گیا ہے نا، بس وہ پھر ساری چیزیں جان گیا ہے کہ ہر چیز کا کیا مقام ہے، میں نے کس کو کیا مقام دینا ہے، کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارا ایمان مضبوط فرمائے، اللہ ہمیں یہاں وہاں بھٹکنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ